یروشلم صلاح الدین ایوبی۔ آئیے قسط نمبر 12 کی طرف بڑھتے ہیں۔ 2 جولائی کی صبح کو مسیحی سالاروں نے کوچ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ دوپہر تک اسلامی لشکر کو جا لیں گے اور شام تک ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے نکل جائیں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان ایک گہرے نشیب کے بالائی کنارے پر صف آ رہا ہیں۔ یہ نشیب تبریہ کی جھیل کی طرف جھکتا چلا گیا تھا جو سطح سمندر سے 600 فٹ نیچی تھی۔ مسیحی سالاروں کا یہ منصوبہ تھا کہ مسلمانوں کی صفیں توڑ کر انہیں پیچھے دھکیل دیا جائے۔ اس طرح وہ گہرے نشیب میں گر کر فنا ہو جائیں گے اور باقی ماندہ قلعہ تبریہ کی زد میں آ جائیں گے۔ انہیں مسلمانوں کی تعداد کی پرواہ نہ تھی۔ کرک کے بوڑھے بھیڑیے نے ہنس کر کہا، لکڑیاں زیادہ ہوں گی تو آگ زیادہ جلے گی۔ 20,000 مسیحی فوج سرگرم سفر تھی۔ اس فوج میں ہر قسم کے تجربہ کار سپاہی تھے۔ وہ مذہبی جذبے سے سرشار تھے اور جنگ کے لیے کمر بستہ۔ بیشتر فوج پیادہ تھی۔ پیادہ سپاہی زرہ پہنے پانی کے مشکیزیں اٹھائے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ سورج کی گرمی لمحہ بلمحہ تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے پاؤں تلے پتھر تپ رہے تھے اور زیرہ میں دھوپ کی شدت ناقابل برداشت تھی۔ ان کے خشک گلے اور نتنے سرخ گرد سے اٹ گئے تھے۔ وہ گہرے نشیبوں سے اوپر چڑھتے اور پرخار گھاٹیوں میں الجھ کر رہ جاتے۔ سردار اور امیر گھوڑے دوڑاتے ہوئے آتے اور انہیں تیز چلنے کی تلقین کرتے، لیکن بے سود وہ بدستور پیچھے رہتے چلے گئے۔ شام ہو گئی لیکن وہ مسلمانوں کے لشکر تک نہ پہنچ سکے۔ سالاروں نے پڑاؤ کا حکم دیا اور فوج نے اپنے خیمے نصب کر لیے۔ تشنہ لب سپاہیوں نے جی بھر کے پانی پیا اور آرام سے سوئے۔ کئی مسلح سوار رات بھر پہرا دیتے رہے۔ اس رات ریمنڈ کو نیند نہ آئی۔ وہ اس تکلیف کے احساس سے پریشان تھا کہ اگرچہ ہم بہت دور نکل آئے ہیں لیکن منزل کے قریب نہیں پہنچے۔ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ اب ہم واپس جائیں تو مسلمانوں کے رسالے کی زد میں آ جائیں گے اور صفوریہ کے چشمے بھی ہماری دسترس سے باہر ہو چکے ہیں۔ اگر ہم کل تبریہ نہ پہنچ سکے تو مکمل تباہی کا سامان ہوگا۔ خدایا، ہم تو ابھی سے لڑائی ہار چکے ہیں۔ ہم تو مردوں میں شامل ہو گئے۔ طلوع سحر سے پہلے نکاروں پر چوٹ پڑی، گھوڑوں پر زینیں کسی گئی۔ نیزہ بردار اور تیر انداز اپنے اسلحہ کو درست کرتے ہوئے اپنے اپنے دستوں کی طرف بھاگے۔ جب فوج نے کوچ کیا تو سورج کی تیز کرنیں آنکھوں کو چندھیانے لگی تھی۔ گرمی کی بتدریج تیزی سے پیاس کی شدت بڑھنے لگی۔ بالآخر سپاہیوں نے پانی کی آخری گھونٹ پی کر خالی مشکیزیں پھینک دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد طبل کی دف دف اور نفیریوں کی ملی جلی آواز صاف سنائی دینے لگی۔ اب مسلمانوں کے سیاہ اور سبز پرچم لہراتے آ رہے تھے۔ جیش در جیش مسلمان سوار مسیحی لشکر کے بازوؤں کی طرف حرکت کر رہے تھے۔ مسیحی لشکر کا برا حال ہو رہا تھا۔ تپتی ہوئی زمین سے ان کے پاؤں جھلس رہے تھے۔ گرمی سے ہوا میں ارتعاش سا تھا۔ فضا پر غبار چھایا ہوا تھا جس سے گھوڑوں کے سموں تلے کچلے ہوئے بس کے تنکے اڑ رہے تھے۔ انہیں بار بار پسینہ آتا اور سوکھ جاتا۔ ان کو اب زیرہ بختر بھی وزنی محسوس ہونے لگے تھے۔ یکدم غبار کا ایک دبیس پردہ پھٹا اور جنگجو عرب قبائل نمودار ہوئے۔ سنسناتے ہوئے تیر فضا کو چیر گئے۔ طبل کی آواز گونجی اور ایک پرزور نعرہ بلند ہوا، یا اہل الاسلام، یا اہل الاسلام۔ ادھر صلیب الصلبوت کے طلائی چوکٹے کی سنہری کرنیں مسیحی لشکر کے سروں پر جگمگا رہی تھی۔ بالآخر سورج غروب ہوا اور مغربی افق پر سیاہی پھیل گئی۔ ہوا خاموش تھی اور خشک میدان کے سینے پر تنکے اور غبار آلود امرس کی شاخیں بکھری پڑی تھیں۔ رات کے اندھیرے میں بھوکے پیاسے صلیبی سپاہی ٹیلوں اور چٹانوں پر بیٹھے یا لیٹے تھے۔ ہر گروہ میں لوگ بھرائی ہوئی آواز سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کچھ تشنہ لب دعائیں مانگ رہے تھے۔
زخمی کراہ رہے تھے اور بے سود پانی مانگے جا رہے تھے۔ پسینے میں شرابور گھوڑوں پر زینیں کسی رہی، زمین پر شکستہ نیزوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ افسردہ عمارا خاموشی سے خیموں میں بیٹھے تھے۔ سردار، سوار، تیر انداز اور نیزہ بردار سارا دن لڑتے رہے تھے۔ سخت جاں فشانی اور خون ریزی کے باوجود وہ کچھ زیادہ آگے بڑھنے نہیں پائے تھے۔ مسلمان سواروں کی صفیں بدستور قائم تھیں۔ اب رات کے اندھیرے میں وہ لاشوں کے پاس خستہ حال اور افسردہ خاطر بیٹھے تھے۔ پیاس کی شدت اور تکان کی اذیت ناقابل برداشت تھی۔ پانی کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا اور اب پانی حاصل کرنے کا ان کے پاس کوئی بھی دوسرا وسیلہ نہ تھا۔ بظاہر کامیابی کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی، لیکن وہ مایوس اور پریشان حال تھے۔ ایک مسلمان مورخ نے لکھا ہے کہ اس رات موت کے فرشتے پہرا دیتے رہے۔ صلیبی پڑاؤ کے گرد مشعلیں حرکت کرتی نظر آتی۔ سلطان کے گشتی دستے دونوں طرف سے مسیحی فوج کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ قاریوں کی قرآن خوانی کی مترنم آوازیں قریب تر آتی محسوس ہوتی تھی۔ سیراب اور پر امید سپاہیوں کے پرجوش نعروں سے فضا گونج رہی تھی۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ صبح ہوتے ہی عیسائیوں نے دوبارہ اپنے ہتھیار سنبھال لیے اور میدان کارزار میں کود پڑے۔ وہ آگے بڑھے اور مسلمان مورخ کے الفاظ میں گویا وہ یقینی ہلاکت کی طرف دھکیلے جا رہے تھے۔ پیش قدمی میں پیادوں کی صفیں قدرے غیر منظم ہو گئیں۔ نیزہ برداروں کے نیزے سارنے گوں تھے۔ پیادہ فوج رسالے کی حمایت میں بیکار ثابت ہوئی۔ وہ غبار کے بادلوں کو چیرتے ہوئے خاموشی سے تبریا کی خنک گھاٹیوں کی طرف بڑھ رہے تھے، جو دور سے صاف نظر آ رہی تھی۔ پیاس کی شدت سے وہ نڈھال ہو چکے تھے اور ان پر بخار کی سی کفیت آ رہی تھی۔ 4 جولائی کو وہ انسانوں کے بجائے انسانی سائے معلوم ہوتے تھے۔ پانی اور اپنی زندگی کے لیے بڑی جاں فشانی سے لڑے۔ لوبیا کے گاؤں کے نزدیک نہایت خون ریز مارکا گرم ہوا۔ لوبیا کا گاؤں سنگلاخ پہاڑیوں کی تمام چوٹیوں کے سائے تلے واقع تھا۔ یہ چوٹیاں قرن الحتین کہلاتی ہیں۔ اس مارکے میں پیادے سواروں سے علیحدہ ہو گئے۔ عیسائی رسالہ پیادوں اور نیزوں کی جنگ لڑنے والوں کی حمایت سے محروم ہو گیا۔ صلیبی سرداروں نے اسلامی لشکر کے مضبوط صفوں پر پائے در پائے کئی پرجوش حملے کیے، لیکن بے سود۔ صلیبی سواروں کے گھوڑے مسلمان تیر اندازوں کا نشانہ بن رہے تھے یا تھکن اور پیاس کی شدت سے بے حال ہو کر خود بخود گر پڑتے۔ اب یروشلم کے بہادروں کی جان پر بن گئی تھی۔ وہ اپنی مدافعت کے لیے ایک گنجان دائرے کی صورت میں جمع ہونے پر مجبور ہو گئے۔ وہ مسلح پیادوں سے علیحدہ ہو چکے تھے، جن کے چھوٹے چھوٹے گروہ کوہ فراز پر ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ ریمنڈ نے چند سواروں کو اکٹھا کر کے نہایت پرجوش حملہ کیا اور مسلمانوں کی صفوں کو چیرتا ہوا ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوپہر کو تمام سردار، بادشاہ اور ریجنالڈ کے گرد حتین کے ٹیلے پر جمع ہو گئے۔ سنہری صلیبی جھنڈا ٹیلے پر لہرانے لگا۔ صلاح الدین کے سوار چاروں طرف سے پے در پے یورش کر رہے تھے۔ وہ بڑی مردی سے ڈٹے رہے اور کافی دیر تک تلوار و تبر سے دشمن کے حملے کو روکتے رہے، حتیٰ کہ مسلمانوں نے ان کے گرد خاردار جھاڑیوں کو آگ لگا دی۔ بالآخر جب ہوا دھوئیں کو اڑا لے گئی اور فضا قدرے صاف ہوئی تو انہوں نے ہتھیار رکھ دیے اور تھک ہار کر زمین پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے چندیائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا کہ کسی مسلمان نے صلیبی جھنڈے کو سرنگوں کر دیا ہے۔ اس جگہ صرف قیدی ہی زندہ بچے، باقی تمام لوگ تہے تیغ کر دیے گئے۔ یروشلم کے بہادر نائٹوں کی قوت کا خاتمہ ہو گیا اور جنگ حتین اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ صلیبی فوج کا نام و نشان مٹ گیا۔ بادشاہ کی دعوت عام پر لبیک کہتے ہوئے ہر توانا مرد سفوریا پہنچا تھا اور وہاں مارا گیا تھا۔ اب تبریا کے سرخ کھیت خالی پڑے تھے۔ حتین کے میدان میں گندم کے ڈھیروں کی طرح ان کی لاشوں کے انبار لگے تھے۔ مسلمانوں نے مقتولین کے داغدار اور گرد آلود ہتھیار اتار لیے تھے۔ قیدیوں کے
کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ان کی پوستین خون آلود تھی۔ وہ بے بسی سے مسلمان سواروں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شاید چند ٹرکوپول بچ نکلے ہوں یا بھٹکے ہوئے سپاہی دشوار گزار گھاٹیوں میں چھپ گئے ہوں۔ ان کے سوا کوئی زندہ نہ بچا تھا۔ ریمنڈ بمشکل طرابلس کے قلعے میں پہنچا اور 2 ہفتے بعد کمزوری اور شکستہ دلی سے مر گیا۔ اسی شام تقی الدین کا رسالہ دشمن کے تعاقب سے ظفر یاب واپس آیا۔ اس کی آمد پر خوشی کا نعرہ بلند ہوا۔ اس وقت چند ترک تیغ زن تقریباً 200 ٹیمپلر قیدیوں کے سر قلم کرنے میں مصروف تھے۔ ٹیمپلر جماعت کا یہ اصول تھا کہ کوئی بھی ٹیمپلر زر فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل نہ کرے، چنانچہ مسلمان ان سے سخت بے دردی کا سلوک روا رکھتے۔ انہوں نے ٹیمپلروں کے سردار ڈی ریڈ فورڈ کے سوا کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ ان سنگ دل راہب سپاہیوں کی زبان پر نہ کوئی کلمہ احتجاج تھا، نہ ہی رحم کی درخواست۔ وہ خاموشی سے تلوار کے نیچے گردن رکھتے تھے۔ اسلامی قانون کا تقاضا تھا کہ کافر کو قتل کرنے سے پہلے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جائے، اور اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لے تو اس کی جان بخشی کر دی جائے۔ لیکن ٹیمپلر اس سوال کے جواب میں حقارت سے خاموش رہتے۔ تلواروں کی ضرب سے ان کے سر کٹ کٹ کر گرتے رہے۔ جب آخری سرخ صلیب پوش یعنی ٹیمپلر کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تو صلاح الدین گھوڑے پر سوار اپنے خیمے کی طرف آیا۔ خدام نے استقبال کے لیے بڑے اہتمام سے شاہی خیمہ آراستہ کیا تھا۔ قاضی اور علماء صلیب و صلبوت کے طلائی چوکٹے کے گرد جمع تھے جو قندیلوں کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ یہ صلیبیوں کا نشان تھا اور مارکہ اسکلان سے لے کر مارکہ حطین تک ہمیشہ صلیبی افواج کے پہلو میں رہا تھا۔ گزشتہ 90 سال سے سرزمین فلسطین پر صلیبیوں کا تسلط تھا۔ سلطان نور الدین ساری عمر کے استحصال کے خواب دیکھتا رہا۔ سلطان نور الدین ساری عمر ان کے استحصال کے خواب دیکھ رہا تھا، اور اب صلاح الدین کی بدولت یہ خواب 2 دن میں شرمندہ تعبیر ہو گیا۔ ایشیا کے کسی فاتح کو ایسے شاندار کامیابی نصیب نہ ہوئی تھی۔ نرد جرد اعظم اور سلطان محمود کے کارنامے اس کی فتح کے سامنے ہیچ تھے۔ صلاح الدین کے دل میں مختلف خیالات جاگزی تھے۔ اس کی کرد فطرت فتح کو اپنے قبیلے کی ظفر مندی سمجھ کر خوش تھی۔ اس کا عالمانہ ذوق اس فتح کے معانی پر غور کرنے میں مصروف تھا۔ اس کا زہد و اتقا اس حیران کن کامرانی کو نصرت الہی کی دلیل جان کر عظیم تر مستقبل کی تمہید سمجھتا تھا۔ تائید الہی کے بغیر حطین کے میدان میں دشمنوں کا یہ حشر نہیں ہو سکتا تھا۔ سرداروں اور امیروں نے سلطان کو خیمے کے باہر مبارکباد پیش کی۔ سلطان کے شائستہ مزاج بھائی ملک العادل نے آگے بڑھ کر ہدیہ تہنیت پیش کیا۔ پرجوش تقی الدین نے فتح کے متعلق موزوں اشعار پڑھے اور عرب عمراء نے خوشی اور تحسین سے تالیاں بجائیں۔ واقعی صلاح الدین ملک الناصر تھا، یعنی کہ فتح یاب و فتح گیر سلطان۔ سلطان کے خیمے میں جو واقعات رونما ہوئے، تذکرہ نویس نے انہیں یوں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک شاہی خیمہ نصب نہیں ہوا تھا۔ صلاح الدین نے بغلی خیمے میں امیروں کو شرف باریابی بخشا۔ بہادر سپاہی قرب سلطانی حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے کارنامے فخریہ انداز میں بیان کر رہے تھے۔ قیدیوں کو پیش کرنے کے علاوہ وہ اپنے اسیروں میں سے عیسائی امیروں کی شناخت بھی کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد خیمہ آراستہ ہو گیا۔ سلطان خیمے میں داخل ہو کر اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ بادشاہ اور اس کے بھائی اور شہزادہ اہرنات کو خارج کیا جائے۔ سلطان نے تشنالب بادشاہ کو شربت گلاب کا ایک جام پیش کیا۔ بادشاہ نے تھوڑا سا شربت پیا اور جام شہزادہ اہرنات کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر سلطان نے مترجم سے مخاطب ہو کے کہا، بادشاہ سے کہہ دو کہ ہم نے اس شخص کو شربت پیش نہیں کیا۔ بادشاہ اپنی مرضی سے ایسا کر رہے ہیں۔ سلطان خانہ بدوش قبائل کے نہایت
قابل قدر فیاضانہ دستور پر کاربند تھا۔ اس دستور کے مطابق قیدیوں کو سامان خورد و نوش دینا اور ان کی جاں بخشی کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ خدمتگار انہیں علیحدہ اقامت گاہ میں لے گئے جہاں ان کے سامنے دسترخوان چنا گیا۔ کھانوں کے بعد انہیں چند محافظوں کے ہمراہ دوبارہ خیمہ سلطانی میں لایا گیا۔ سلطان نے بادشاہ کو بغلی خیمے میں ٹھہرنے کے لیے کہا اور حاکم کرک کو اندر بلوایا۔ سلطان نے اس کے سامنے اس کے بولے ہوئے گستاخانہ الفاظ یاد دلائے۔ صاحبان، یہ وہ عظیم دلسوز بات تھی جو اس کی زبان سے نکلی تھی۔ پرنس ریجنالڈ نے مصری قافلے پر جب چھاپا مار کر سب مسافروں کو قتل کر دیا اور جب اہل قافلہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فریاد کے لیے پکارا تو اس کمبخت نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا، کہاں ہے تمہارے محمد؟ جاؤ انہیں اپنی مدد کے لیے بلاؤ۔ ارناط مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا۔ اس نے کئی مرتبہ بد عہدی کی تھی اور عارضی صلح کے خلاف ورزی بھی سب سے پہلے اسی کی طرف سے ہوئی تھی۔ اس کے متعلق ابن اسیر لکھتے ہیں کہ فرنگیوں میں سے زیادہ کوئی مسلمانوں کا دشمن نہ تھا اور واقعتاً وہ واجب القتل تھا۔ لہذا سلطان نے اس کے گستاخانہ الفاظ یاد دلاتے ہوئے کہا، میں ہوں جو تمہارے خلاف ناموس رسالت کی حمایت کروں گا، میں ہوں جو تمہارے سامنے ناموس مصطفیٰ کی حمایت کروں گا۔ اس نے ٹرانسلیٹر سے پوچھا کہ کیا یہ اسلام قبول کرنے پر رضامند ہے؟ ریجنالڈ نے اس پر انکار کر دیا۔ سلطان نے اپنی تلوار نیام سے نکال کر ایک ضرب لگائی اور اس کا بازو تن سے جدا ہو گیا اور خدمتگاروں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس طرح وہ مردود واصل جہنم ہوا۔ انہوں نے اس کی لاش کھینچ کر خیمے سے باہر پھینک دی۔ جب بادشاہ نے اپنے ساتھی کا یہ حشر دیکھا تو لرزہ براندام ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے بعد اب میری باری ہوگی، لیکن سلطان نے اسے بلوا کر تسلی دی اور کہا کہ بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے، لیکن یہ وہ بدبخت ہے کہ جو شرافت کی تمام حدود سے متجاوز ہو چکا تھا۔